السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، لفظ وہ جو کسی کو بھی تلوار کی تیز دھار سے زیادہ گہرا زخم دے سکتا ہے۔ لفظ وہ جو کسی دکھی شخص کے لیے مرہم بن سکتا ہے۔ لفظ وہ جو اگر سوچ سمجھ کر نہ بولا جائے تو کسی بھی بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے۔ الفاظ کے اندر بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، بہت زیادہ پاور ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زخمی نہیں ہوں میں کسی تیرو کمان سے، زخمی نہیں ہوں میں کسی تیرو کمان سے، وہ لفظ بے رحم تھا جو نکلا زبان سے۔ تو ویورز، ایک بات تو پکی ہے، اگر آپ سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ نہیں ادا کریں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے الفاظ کو بہت دھیان سے ادا کرو گے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے کی وجہ بھی بن سکتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر عبدالکلام جو ہے نا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ تب وہ کافی چھوٹے تھے، اس کے فادر بھی تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی امی نے ان کی پلیٹ میں جو روٹی رکھی تھی وہ تھوڑی سی جلی ہوئی تھی۔ تو جب ان کی ماں نے وہ روٹی بعد میں دیکھی، ان کی پلیٹ میں جلی ہوئی روٹی رکھی ہوئی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اس نے اپنے ہسبینڈ سے معذرت بھی کی۔ تب ان کے ابو نے مطلب ڈاکٹر عبدالکلام کے ابو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے جلی ہوئی روٹی ہی پسند ہے، آپ معذرت نہ کریں۔ پھر اس ٹائم ڈاکٹر عبدالکلام جو ہے نا وہ کافی حیران ہوئے، اور انہوں نے اپنے فادر کی طرف تھوڑا سا غور سے دیکھا، اور پھر وہ جب کھانا کھا چکے، جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، تو پھر اس نے بعد میں اپنے ابو سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کو جلی ہوئی روٹی بہت زیادہ پسند ہے؟ تو حالانکہ کس کو جلی ہوئی روٹی پسند ہوگی، ہر کوئی اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے نا۔ تب اس بچے کے لیے کافی یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اس کے ابو کو جلی ہوئی روٹی پسند ہے۔ تب اس کے ابو نے کہا کہ بیٹا، جلی ہوئی روٹی کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ الفاظ جو انسان اپنے منہ سے ادا کرتا ہے وہ اتنے جو ہے نا ناپ تول کے انسان کو ادا کرنے چاہیے، یا اتنا سوچ سمجھ کے ادا کرنے چاہیے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو وہ الفاظ جو آپ بولتے ہو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بنسبت ان چیزوں کی۔ تو چیزیں تو وقت گزرنے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، کبھی بری چیزیں ہوتی ہیں تو اچھی مل جاتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں تو بری مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ، آپ کا اخلاق بہترین ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے کافی بینیفیشیل ہوتا ہے۔ تو ان کے ابو نے یہی کہا کہ دیکھیں، ایک جلی ہوئی روٹی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن غصے میں بولے ہوئے لفظ بہت کچھ جو ہے نا انسان کا بگاڑ سکتے ہیں، یا پھر انسان کے جو ہم بولتے ہیں نا کہ انسان کے دل کو بہت زیادہ تکلیف دے سکتے سامنے والے انسان کے۔ تو جو سخت الفاظ کا استعمال ہوتا ہے وہ ایک نوکیلی کیل کی طرح چبھتی ہے انسان کو بالکل۔ اگر آپ اس کیل کو کسی لکڑی میں ٹھونک دیں اور پھر جب اس کو کسی چیز سے واپس کھینچیں، آپ نکالیں اس کیل کو، تب اس کیل کی اس لکڑی پر جو ہے نا اس کیل کے نشانات جو سائنس ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جو الفاظ، ہم سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں سامنے والے کو لے کر، وہ الفاظ واپس نہیں لیے جاتے، اور اگر ہم ان کو واپس لے بھی لیں تو وہ جو زخم، جو تکلیف سامنے والے کے دل پہ گزرتی ہے، وہ بالکل اس لکڑی پر جو ہے نا ان سوراخوں کے نشانات کی طرح ہوتے ہیں۔ تو زخم جو ہے نا وہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، بھلے ہم سوری کر لیں، بھلے ہم معافی مانگ لیں، بھلے ہم اپنی رویے کی جو برا رویہ ہے، جو سخت اور تلخ رویہ ہے، اس کو لے کر ہم معذرت کر لیں، لیکن وہ جو ایک اثر ہمارے الفاظ کی وجہ سے کسی کے دل پر ہو جاتا ہے، اچھا یا برا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے دیر تک۔ تو ڈاکٹر عبدالکلام کے فادر نے بھی یہی کہا کہ چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہونے چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سٹوری شیئر کروں گی کہ جو ہے نا تھامس ایڈیسن ایک ایسا بچہ تھا جس کو اسکول والوں نے، یا جو اس کی جہاں پر وہ ایجوکیشن حاصل کرتا تھا، وہاں کے ٹیچرز نے جو ہے نا ان کی ماں کو یا والدہ کو ایک لیٹر لکھا،
اور جب ان کی والدہ نے وہ لیٹر پڑھا، اس بچے کو دیا اور بچے نے جا کر اپنی والدہ کو دے دیا. جب ان کی والدہ نے وہ لیٹر پڑھا تو ان کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. تو بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ آپ کی جو ٹیچر ہے جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارے ٹیچر ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پڑھا سکیں، کیونکہ آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے. تو ہمارے ٹیچر اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے بہترین نہیں ہیں، اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی تربیت کر سکیں، آپ کے بچے کو ایجوکیشن دے سکیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھائیں. خیر، اس کی ماں نے اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھانا سٹارٹ کر دیا تھامس ایڈیسن کو، اور کافی عرصے تک وہ پڑھاتی رہی. تو جب کافی عرصے کے بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور اسی دوران تھامس ایڈیسن جو ہے نا فونوگرافیکل اور الیکٹریکل بلب ہوتے ہیں ان کے سائنٹسٹ بن گئے. اور جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ایک دن وہ اسٹور میں نا اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ رہا تھا. تو وہیں پر الماری کے ایک کارنر میں جو ہے نا اسے وہ لیٹر بھی ملا. اس نے وہ لیٹر کھولا اور وہ اس لیٹر کو پہچان گیا تھا کہ یہ لیٹر اس کے ٹیچر نے دیا تھا جب وہ چھوٹا تھا. جب اس نے وہ لیٹر کھولا اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو اس نے جب پڑھا تو اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ اتنا کند ذہن اور اتنا نالائق ہے کہ ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آپ جو ہے نا اپنے بچے کو گھر پر ہی پڑھائیں. اور جب وہ لیٹر اس نے پڑھا تو تھامس ایڈیسن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کافی ٹائم تک وہاں بیٹھ کر روتا رہا. تو دیکھیں، الفاظ میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو غلط استعمال کر لینا تو آپ کسی کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا بہترین استعمال کریں تو آپ کسی کی زندگی سنوار سکتے ہیں. اگر آپ ان کو صحیح استعمال کریں تو آپ کسی کا دل جوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو مطلب ان الفاظ کو سختی سے استعمال کریں یا تلخ استعمال کریں گے تو آپ کسی کا دل توڑ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ زخمی بھی کر سکتے ہیں اور لفظ مرہم بھی بن سکتے ہیں. اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے الفاظ کو یوز کرتے ہو، کس قسم کے الفاظ کی سلیکشن کرتے ہو. تھامس ایڈیسن کی ماں نے بھی صرف کچھ الفاظ کو بدل کر استعمال کیا تھا. غلط الفاظ کی جگہ پر اس نے صحیح الفاظ کا استعمال کر کے اپنے بیٹے کو ایک سکسیسفل انسان بنایا، ایک سکسیسفل سائنٹسٹ بنا دیا. اور اس میں وہ صلاحیتیں اس نے اس کی جو ہے نا تراشی یا ابھاری جو اس میں تھی. تو ایک جو صحیح الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کو ایک طریقے سے یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے لیے باعث جو ہے نا ایک موٹیویشن بنے، یا پھر ان کے لیے کامیابی کی وجہ بنے، یا پھر انہیں ایک بہترین راستے کی طرف گامزن کرے. تو انسان کو سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. اور اگر وہ سخت الفاظ کا استعمال کرتا بھی ہے، ایک اور چیز بھی جو میں یہاں پر مینشن کروں گی کہ اگر کوئی انسان سخت اور غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے یا اس کی نیت صاف نہیں ہوتی اور وہ سامنے والے انسان کو ایک غلط مشورہ دیتا ہے تو اس کا زیادہ اثر انسان پر خود پر ہوتا ہے. سامنے والے کو تو شاید کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ ایک صحیح راستے پر گامزن ہو جائے اور آپ کی جو بات سے تکلیف ہوتی ہے وہ اسے محسوس ہوتی رہے ہمیشہ، لیکن وہ ایک صحیح ٹریک پر کبھی نہ کبھی آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک بدنیتی سے یا غلط نیت سے کسی کو غلط الفاظ کا مشورہ دیتے ہو یا کسی کو غلط راستے پر لگا دیتے ہو تو اس کا زیادہ اثر آپ پر خود پر ہوگا، آپ کی اپنی سول پر ہوگا. تو آپ جتنے بہترین، پازیٹیو اور اچھے اور خوبصورت اور پیارے الفاظ کا استعمال کریں گے اپنی لائف میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، آپ اتنے سکسیسفل ہوں گے، آپ اتنے پرسکون ہوں گے، آپ اتنے ہی کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ سخت الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ کی سکسیس اتنی کم ہوتی جائے گی، آپ کی گروتھ اتنی کم ہوتی جائے گی، آپ میں خوف اتنا زیادہ ہوتا جائے گا، آپ کو اپنی زندگی میں اپرچونٹیز اتنی کم نظر آئیں گی، کیونکہ آپ دنیا کو اسی نظریے سے دیکھو گے. جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہو
دیکھیں الفاظ ادا کرنے سے پہلے الفاظ کہاں پر ہوتے ہیں؟ آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں، آپ کی سوچ میں ہوتے ہیں، آپ کے تھاٹ پروسیس میں ہوتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے تھاٹ پروسیس میں ہوگی اوبویسلی وہ سب سے زیادہ آپ پر خود پر اثر کرے گی، آپ کا مائنڈ آپ کے سسٹم پر اثر کرے گا۔ تو آپ جو بھی الفاظ بولیں، آپ جو بھی کریں، وہ دوسرے پر شاید اتنا اثر نہ کریں جتنا آپ پر خود پر ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ کا سسٹم یہاں پر ہے، جو آپ کا تھاٹ پروسیس یہاں پر ہے، اس کو پازیٹیو کریں، اس کو بہترین بنائیں۔ اس سے جو یہاں پر جو تھاٹ پروسیس چل رہی ہے نا، وہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہونی چاہیے لیکن کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو۔ آپ جتنی صاف نیتی سے اپنی زندگی کا سفر چلائیں گے، اتنی ہی تیزی سے آپ سکسس کے یا کامیابی کے ٹریک پر چلیں گے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو، لیکن آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جائیں گے۔ ویورز جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔